اخیر میں اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم فرمایا ہے۔ جو لوگ پردے کو نہیں مانتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پردے میں چلے جائیں اور سورۃ الاحزاب کی اس آیت کو سنیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی کہہ دیجئے، اپنی بیویوں سے کہیے، بیٹیوں سے کہیے، مسلم خواتین سے کہیے کہ اپنا گھونگھٹ ڈال لیا کریں تاکہ ان کی شرافت اور یہ کہ وہ معزز خواتین ہیں معلوم ہو۔ یہ نہیں وہ آزاد پھر رہی ہیں اسی طرح جیسے باندیاں پھرتی معاشرے میں۔ اپنی شرم، اپنی حیا، اپنے شرف، اپنی عزت کا وہ خود ثبوت دیں۔ انہیں چاہیے کہ معاشرے میں یہ میسج دیں کہ میں شرم و حیا والی خاتون ہوں، مجھے گھور کے مت دیکھنا، بدماشی کا ارادہ مت کرنا۔ مردوں کو سبق دیں اپنے لباس سے۔ اب ظاہر ہے کہ دوسری طرف شیطان کا ہے کہ وہ تو امر بالفحشاء کرتا ہے کہ عورت ننگی ہو، عورت چست لباس پہنے، عورت ایسا لباس پہنے شفاف ہو جس سے اس کا جسم جھلکے اور زیادہ فتنہ اس کے ذریعے وجود میں آئے، اس کی پنڈلیاں کھلی، اس کی رانیں کھلی، اس کا سینہ کھلا ہو، تاکہ ابلیسیت اور شیطنت کا پورا کام ہو اور اس کے بعد فحاشی کا انتظام ہو، فلم کے ذریعے ہو اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہو، سڑکوں پہ اور گلیوں میں، اور یہاں تک کہ جہاں تعلیم و تربیت کا انتظام ہے وہاں پر اسی ابلیسی نظام میں پرنسپل کو، وائس چانسلر کو، مینیجر کو یہ پڑھا دیا کہ لڑکوں سے کہو فل پینٹ پہن کے آئیں، لیکن لڑکیوں سے کہو کہ فراق پہن کر ٹانگوں کو ننگا کر کے آئیں۔ یہ خبیث مجرم پرنسپل، یہ مینیجر، یہ ڈائریکٹر ابلیسی نظام کے پروردے، شیطان کے چیلے، یہ گندے اور ناپاک، وہ امریکہ میں ہو یا برطانیہ میں یا انڈیا میں یا پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں یا کہیں بھی، جو مرد و زن میں تفریق کر رہے ہیں، جو ان کے میں ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں، عورت کو ننگا کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کون سی لاجک ہے؟ کون سی منطق ہے؟ کون سی چیز ہے؟ اخلاق کا مطالبہ ہے؟ مذہب کا ہے؟ انسانیت کا ہے؟ شرافت کا ہے؟ کون سا مطالبہ ہے؟ اے مجرم پرنسپلو، اے مجرم مینیجرو، مطالبہ کیوں؟ یہ مطالبہ عوام سے کیوں؟ پیچھے ذرا دیکھیے گا تو صرف خباثت، نجاست اور گندے جذبات اور فحاشی اور عیاشی اور عریانی کے فروغ دینے کے لیے ان کے پیچھے جو ابلیس بیٹھا اور شیاطین بیٹھے ہیں، شیاطین الانس والجن، یہ ان کی تلقین ہے، یہ ان کا سسٹم ہے، یہ ان کے نقال ہیں اور اس کو چلا رہے۔ تو پردے کی آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولوی کے گھر کی عورت بوبو بن جائے۔ کچھ گھرانے تبلیغ سے متاثر ہوں تو بس وہ تو برقع پہن لیں، باقی لوگوں کے لیے آزادی ہے بھائی، وہ تو پروگریسو لوگ ہیں، ایڈوانس ہیں اور آج کے دور کے ہیں، اپ ٹو ڈیٹ ہیں۔ اسکول میں بچی پڑھتی ہے اور چنی ہے اور فلاں استانی ہے اسکول کی، یہ تعویلیں ہیں، ابلیسی شیطانی تعویلیں۔ اور بات ہماری طرف سے جو کہی جاتی ہے وہ بھی ایسے کہ بس وہ کچھ مومن اچھی نیک خواتین کو پردہ کرنا چاہیے۔ اور اب آپ آئیے پھر وہی ظالم و مجرم آل سعود، وہ مجرم جنہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ جزیرۃ العرب کو اسرائیلیوں کے اور امریکن کے حوالے کر دینا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ عسکری اڈے بنانے ہیں، ان کے سینما گھر قائم کرنے ہیں، ان کی فلمیں چلانی ہے، ٹی وی پر ان کے پروگرام دینے ہیں، رقص و سرود کی محفلیں ہونی ہیں۔ اب عورتیں چست لباس پہن کر اور عریاں لباس پہن کر گائیں گی۔ اب نیوم کے نام سے نئے شہر مہذب قوم کے علاقوں میں بسائے جائیں گے، جہاں پر وہ اسلامی قوانین نہیں ہوں گے، وہاں پر یورپین قوانین چلیں گے، وہاں پر ننگے طور پر ساحل پر عورتیں نہائیں گی، لڑکے نہائیں گے، یہ سب ہوگا، اس کا انتظام ہوگا۔ اسی کے لیے طے کیا گیا ہے کہ اسلامی بیداری کی دھجیاں اڑا دینی ہے، اور جن کا بھی کسی طرح کا اسلامی بیداری سے تعلق ہے، وہ چاہے سلمان الاودہ ہوں یا عوض القرنی ہوں یا شیخ علوان ہوں یا شیخ فلاں ہوں یا شیخ علی العمری ہوں، اور کتنے ہیں بڑی شخصیات جو نیک بھی ہیں اور مسلح بھی ہیں، انہیں جیلوں کے حوالے کرنا ہے یا سولی کے حوالے کرنا ہے، کیونکہ یہ رکاوٹ ہے اس عریانیت میں، اس جرم میں اور اس بے حیائی میں، یہ رکاوٹ ہے، ان کو صاف کر دینا ہے۔ اب جو رہے وہ صرف تعریف کرے،
وہ چاہے حرم کا امام ہو اور حرم کے معاملات کا ذمہ دار ہو اور سب سے بڑا قاری ہو، سب سے اچھا پڑھتا ہو، وہ عبد الرحمن السدیس ہو، وہ واشنگٹن بلایا جا رہا ہے انہی مجرموں کے ساتھ، تو وہاں وہ بیان دے رہا ہے کہ اس وقت دنیا کے دو لیڈر ہیں، ایک سلمان اور ایک ٹرمپ، یہ دنیا کو امن و امان کے ساحل مراد کی طرف لے جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حرم کے ممبر سے کبھی یہ کہا گیا کہ اخوانی اور جو اصلاحی کام کر رہے ہیں دہشت گرد ہیں، اور ٹرمپ، دیوس ٹرمپ، یہ مصلح ہے دنیا کا۔ مجھے تو بس حیرت ہوتی ہے کہ کیا کوئی مسلمان یہ بول سکتا تھا؟ مسلمانوں کا جو امام مانا جاتا ہے، حرم کا امام، اس کو یہ جرأت کیسے ہوئی؟ یا یوں کہیے کہ اس کے اندر کی دنیا مسخ کیسے ہو گئی؟ کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سے